ہاں ایک قابل اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر ایسے ادارے کو تو دینی نہیں چاہیے. تو اس لیے جو دینے والا ہے نا وہ اگر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے کسی ٹرسٹ کو جو قابل اعتماد ٹرسٹ ہو یا فاؤنڈیشن ہو جو قابل اعتماد فاؤنڈیشن ہو، تو وہ تسلی رکھے کہ اس کو ثواب مل گیا ہے اور اس کی رقم مستحقین تک پہنچ جائے گی. میرا 10 ہفتے کا حمل ضائع ہوا تھا، کیا اس میں مجھے ثواب ملا ہوگا؟ قیامت میں اس میں بھی جان ڈالی جائے گی، میری سفارش ہوگی جس طرح نابالغ بچہ فوت ہونے میں ہوتی ہے. جی حدیث سے یہ بات ثابت ہے. امام شافعی نے کتاب الام میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو حمل ضائع ہو جاتا ہے نا وہ بھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی قیامت کے دن اللہ اس میں جان ڈالیں گے اور وہ سفارش کا ذریعہ بنے گا. محمد جہاں زیب سرگودا سے، میری والدہ اور میری دادی اماں 5 سال پہلے وفات پا گئی تھیں اور وہ اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکیں. عمرہ کیا ہوا تھا دونوں نے، تو اب میرے والد یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ان دونوں کی طرف سے اس سال یا اگلے سال حج کریں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ انہوں نے وصیت نہیں کی تھی تو بس اب کوئی واجب نہیں ہے کسی پر بھی، کوئی لازم نہیں ہے. اس والد صاحب اگر کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، ان کی طرف سے اگر الگ الگ حج بدل کرنا پڑے گا اور نہ کریں تو بھی جائز ہے. باقی حج بدل کا طریقہ آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، میرا پورا کلپ اس بارے میں مل جائے گا. تو پورا طریقہ پوچھنا ہے آپ نے تو دوبارہ سوال لکھ کے بھیجیں، میں انشاءاللہ پورا طریقہ اس پہ آپ کو بتا دوں گا. میرے شوہر نے مجھے میکے بھیجا اور پیچھے سے میرے ابو کے واٹس ایپ نمبر پر طلاق نامہ بھیجا جس پر انہیں 3 سائن کیے ہوئے تھے، پھر بعد میں TCS پر بھی طلاق نامہ وصول ہوا. تو کیا اس طریقے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ رجوع کی کیا صورت ہوگی؟ کورٹ کے جج نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، لیکن شوہر اس کی تصدیق نہیں کر رہا. اگر شوہر نے واٹس ایپ پہ 3 طلاقیں لکھ کے بھیجی ہیں یا آپ کو پوسٹ کی ہیں 3 طلاقیں، تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. تو شوہر بعد میں اگر مکر جائے تو اس کے مکرنے کا اعتبار نہیں، آپ کو تحریر مل گئی، واٹس ایپ پہ مل گیا تو بس ہو گئی. محمد سیالکوٹ سے، میرا بچہ چھوٹا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی وجہ سے کبھی کبھی نماز کا وقت گزر جاتا ہے. کیا میرے لیے ظہر اور عصر کی نمازیں اور اس طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. بچے کی دیکھ بھال بھی کریں اور فرض نماز اپنے ٹائم پہ ادا کریں. آپ اکیلی تو نہیں ہیں جو بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، ہمیشہ سے مائیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی آئی ہیں اور نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھتی آئی ہیں. نماز کو اپنے عذر سے ٹالنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں. آپ کیا بغیر عذر کے سنت اور وطر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ وطر تو پڑھنا جائز نہیں ہے، سنت پڑھ سکتے ہیں لیکن وطر کھڑے ہو کر ہی پڑھنے پڑیں گے. محمد ثاقب بہاول نگر سے، ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں اکثر جنازے دربار پر ہوتے ہیں اور جنازے کو دربار کے کمرے کے سامنے رکھا جاتا ہے. دربار کیا مطلب؟ یعنی اس طرح کے جنازہ پڑھنے والوں کا رخ بالکل قبر کی طرف ہوتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جائز نہیں ہے یہ. کیوں قبرستان میں جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ درباروں پہ کیوں جنازہ گاہ میں ہونا چاہیے، کسی گراؤنڈ میں ہونا چاہیے. بہرحال اگر یعنی جنازہ چونکہ میت کا حق ہے، اب جہاں بھی پڑھا جا رہا ہے تو جنازہ نہ چھوڑیں اس کی وجہ سے، لیکن پڑھنے والوں کو تنبیہ کریں کہ یہ کیا بات ہے کہ قبر کے سامنے رکھ کے جنازے کو یا کسی دربار پہ جنازے کو پڑھا جا رہا ہے. جنازہ کسی بھی جنازہ گاہ میں ہو، اگر وہ جگہ نہیں ہے تو پھر قبرستان میں اس کو رکھ کے پڑھ لیا جائے. لیکن یہ دربار جو ہے نا، یہ تو بدعت کی آماج گاہیں ہوتی ہیں اور یہاں شرک ہوتا ہے، تو یہاں اجتناب کیے. اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور پیچھے سے کوئی اور بندہ آگے جماعت کے لیے اشارہ کرے جبکہ بندہ سنت یا نفل پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سنت یا نفل پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے اپنا. اصل میں اس میں اختلافی مسئلہ ہے. جو سعودیہ کے لوگ ہیں جو فقہ حنبلی ہے، اس میں اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہو نا تو اس کے پیچھے فرض نماز کی نیت کی جا سکتی. حنفیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز کی نیت کر لیں آپ. تو فرض جو فرض پڑے گا نفل کے پیچھے اس کی فرض نہیں ہوں گے. تو اس لیے اب اگر سعودی عرب میں یا کسی عرب کنٹری میں آپ کو کسی نے آ کے کہا کہ ہاتھ لگایا تو آپ امامت کی نیت کر لیں، تو آپ کی نماز تو بہرحال ہو جائے گی کیونکہ آپ امامت کر رہے ہیں. چاہے آپ نفل ہی پڑھ رہے ہو لیکن آپ تو امام بنے ہوئے ہیں نا، تو اس لیے آپ کی نماز ہو جائے گی. ہاں جو پیچھے فرض پڑھ رہا ہے اس کی فقہ حنفی کے مطابق نماز نہیں ہوگی، تو ان کو پڑھنے دیں. آپ پڑھتے رہیں، وہ مقتدی بننے کی نیت کر لے تو کر لے، تو دونوں کی ہو جائے گی اس طریقے سے نماز. البتہ خود آپ یہ کام نہ کریں کہ کوئی نفل پڑھ رہا ہو تو آپ اس کے پیچھے فرض کی نیت باندھ لیں. آپ یہ کام نہ کریں. کوئی آپ کے پیچھے فرض کی نیت باندھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کو پڑھنے دیں. ٹھیک ہے. اسد غفور لاہور سے، حدیث کا مفہوم ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، لیکن بہت سے لوگ داڑھی کو تو بڑھاتے ہیں لیکن مونچھوں کو پس نہیں کرتے، ایسا کیوں ہے؟ بھائی جو لوگ کر رہے ہیں ان سے پوچھے نا کہ ایسا کیوں کرتے ہو. تو نہیں کر رہا نا. باقی مونچھوں کو کاٹنا سنت ہے، اتنا کاٹنا حدیث میں احف الشوارب آتا ہے، یعنی کاٹنے میں مبالغہ کرنا کہ بالکل مونڈنے کے قریب رہ جائیں. اور اگر
اتنا نہ کیا جائے تو قص کے لفظ بھی حدیث میں ملتے ہیں کہ مطلق کاٹ دیا جائے، جس کی علماء نے مقدار بیان کی ہے کہ اوپر والے ہونٹ کا کنارہ کھلا رہے. تو مونچھیں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن بس اوپر والا ہونٹ کا جو کنارہ ہے وہ کھلا رکھنا لازم ہے. تو اگر کوئی مونچھیں رکھ بھی لیتا ہے، سائڈوں سے بڑھا بھی لیتا ہے، تو بھی جائز ہے یہ. مفتی صاحب، آپ نے رفع الیدین والی ویڈیو میں کہا تھا کہ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنا چھوڑ دیے تھے، تو امام مالک نے اہل مدینہ کا عمل دیکھا. تو سوال یہ ہے کہ اہل مدینہ کا عمل تو اہل کوفہ سے زیادہ مستند ہوا، تو اگر آپ رفع الیدین اس بنا پر چھوڑ رہے ہیں تو اس بنا پر ہاتھ باندھنا بھی چھوڑ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ہاتھ نہیں باندھے. آپ نے خود ویڈیو میں کہا تھا کہ امام مالک کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ہاتھ باندھنا چھوڑ دیے. دیکھیں، ہاتھ باندھنا کے چھوڑنے کے دلائل بھی مضبوط ہیں اور باندھنے کے دلائل بھی مضبوط ہیں کہ آخری عمل میں امام مالک نے اہل مدینہ کے عمل کو فوکس کیا ہے اور امام ابو حنیفہ اہل کوفہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح ہوگی، تو یہ آپ کی رائے ہے یا امام مالک کی رائے تھی، لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ نہیں ہے. وہ اہل کوفہ کے عمل کو اہل مدینہ کے عمل پہ ترجیح دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل کوفہ جو تھے اس میں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوفہ اسلام کا دارالخلافہ بن گیا تھا. حضرت علی نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور 1400 صحابہ جو صاحب علم صحابہ تھے وہ کوفہ موو کر گئے تھے. تو کوفہ علم کا گہوارہ بن چکا تھا کیونکہ اسلامی خلافت کا مرکز تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قرات ہے، مدینہ کی قرات پہ نہیں، کوفہ کی قرات پہ ہم تلاوت کرتے ہیں. یعنی جو صحابہ کرام کوفہ میں گئے نا تو ان کی قرات کو فالو کیا گیا ہے. حدیث کا علم بھی ہمارے پاس مدینہ کی نسبت کوفہ سے زیادہ آیا ہے. اس کی مثال یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ آپ حدیث کی جو راوی ہے نا ان میں مدینہ کے راویوں کی تعداد کم ہے، کوفہ کے راویوں کی تعداد زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور فقہ بھی جو مدون ہوا ہے کوفہ میں مدون ہوا ہے. تو اس لیے کوفہ میں جو صحابہ اصحاب علم گئے ہیں، عبداللہ بن مسعود اور ان جیسے دیگر صحابہ اور حضرت علی سب سے بڑی بات ہے، تو ان کی نمازوں کو جن لوگوں نے دیکھا ہے تو امام حنیفہ کی رائے میں وہ زیادہ ریلائبل اور قابل اعتماد اور نبی کے عمل کے زیادہ مشابہ. یہ اختلاف ہے. امام مالک نے اپنے زمانے میں اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دی، امام حنیفہ نے اہل کوفہ کے عمل کو ترجیح دی. اور اہل کوفہ کا عمل بھی اصل میں آیا مدینہ سے ہی ہے، کہ کوئی مدینہ کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں. تو لیکن چونکہ اہل علم صحابہ کی بڑی تعداد کوفہ میں تھی، اس لیے امام صاحب نے جب دیکھا کہ اہل کوفہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور رفع الیدین نہیں کرتے، تو انہوں نے اس بات کی کو ترجیح دی ہے کہ ہاتھ باندھنا چاہیے اور رفع الیدین نہیں. باقی تفصیلی دلائل میں اس کلپ میں دے چکا ہوں. دوسری بات یہ کہ جب ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہوتا ہے نا تو دلائل دونوں طرف ہوتی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کی دلیل کمزور ہو، یہ تو ہمیں لگ رہی ہوتی ہے. تو ایسے موقع پہ عامی آدمی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ سب کا احترام کرے، فالو ایک کو کرے. تو امام مالک کی دلیل بھی مضبوط ہے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام حنیفہ کی دلیل بھی مضبوط ہے جنہوں نے ہاتھ باندھنے والی حدیثوں سے استدلال کیا اور اہل کوفہ کے عمل کو دیکھا. تو اب ہم جیسے نالائق لوگ 15ویں صدی کے لوگ ریفری بن کے، امپائر بن کے اور قاضی اور جج بن کے فیصلہ کریں کہ وہ زیادہ صحیح ہے وہ غلط ہے، ہماری اوقات ہے کیا؟ یہی تو آج کل کے اسکالرز کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 15ویں صدی میں بیٹھ کے وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں وہ صحیح ہے وہ غلط ہے. تمہاری کیا اوقات ہے؟ اتنے بڑے بڑے ائمہ میں اختلاف ہو گیا تو آپ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو ہمارا تو یہی فرض ہے کہ ایک کو فالو کریں، دوسرے کو ٹھیک سمجھیں. تو بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے فقہ حنفی ہی کی صورت میں آیا ہے. یہاں الگ سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا یہ اختلاف کا ذریعہ ہے. تو ایک فقہ جب ایک ملک میں رائج ہے، اور آج سے نہیں، جب سے اسلام آیا تو فقہ حنفی ہی آیا، تو پھر اسی کو فالو کیا جائے گا. افریقہ میں جن ملکوں میں فقہ مالکیہ گیا ہے وہ فقہ مالکیہ کو فالو کر رہے ہیں. یہی طریقہ ہے اختلاف سے بچنے کا، نہ یہ کہ آپ بیٹھ کے جو ہے اتنے بڑے بڑے ائمہ میں ترجیح والا کام شروع کر دیں کہ وہ ٹھیک تھا یہ غلط تھا. تو اس زمانے کے جو اسکالرز ہیں وہ اتنے باصلاحیت نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے وہاں اختلافوں کو حل کریں. بس وہ دلیل دے سکتے ہیں کہ بھئی ہماری رائے میں یعنی یہ اس بات کو ترجیح ہے، بس اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان بڑے بڑے ائمہ کے اختلافات کے درمیان یقینی طور پہ فیصلہ کرنا یہ اس زمانے میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں جب نہیں ہوا، جو اتنے بڑے بڑے ائمہ میں اختلاف ہوا، تو آج کون ہے جو بیٹھ کے فیصلہ کرے؟ نادیہ صاحبہ ایبٹ آباد سے: مفتی صاحب، میرے شوہر اسلام آباد میں جاب کرتے ہیں، 50,000 روپے ان کی تنخواہ ہے. میں گاؤں میں رہتی ہوں، اکیلی نہیں رہ سکتی، تو میرے شوہر کو بینک سے لون لے کر اسلام آباد میں گھر لینا چاہیے یا کرائے پر رہنا چاہیے؟ کیا بینک سے لون لینا جائز ہے؟ جب کرائے پر رہ سکتے ہیں تو بینک سے سودی لون لینا جائز نہیں. ہاں، اس پاکستان میں اسلامک بینک بھی ہیں، اسلامی طریقے سے فائنینس کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی صورت آپ کے شوہر کے لیے ممکن ہو تو اسلامک بینک سے گھر لیا جا سکتا ہے. پرائز بانڈ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے بھائی. زوجہ ملک راولپنڈی سے: اگر میرے شوہر مذاق میں کسی چیز کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں طلاق ہو، اور پھر مجھے کہیں
کہ تم پریشان نہ ہو، تمہیں نہیں بولا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں جی، بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق ہوگی، کسی اور چیز کو طلاق دے رہا ہے تو پھر بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، لیکن شوہر کو بولیں کہ مذاق جو ہے نا طلاق کے علاوہ کسی اور کام کا کر لے تو زیادہ۔ محمد ریاض سواس سے، مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ مرحوم بھائی کی بیوہ سے اس کے دیور پر نکاح کرانا لازم ہے، چاہے لڑکا کم عمر ہی کیوں نہ ہو، پھر عورت اس کے بالغ ہونے کا بھی انتظار کرے، اور اگر وہ بیوہ انکار کرے تو اسے معاشرہ بلا بلا کہتا ہے۔ ایسا معاشرہ بہت برا ہے جو بیوہ کو زبردستی کسی سے نکاح پہ مجبور کرتا ہے۔ قرآن نے بہت سختی سے اس پہ پابندی لگائی ہے، کوئی عورت طلاق یافتہ یا بیوہ ہو جائے تو اس کی مرضی سے جہاں وہ چاہتی ہے وہاں اس کا نکاح کرایا جائے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پسندیدہ مرد سے نکاح کریں، یعنی جہاں وہ چاہتی ہیں وہاں نکاح کرایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ زبردستی ایسا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے بعض علاقوں میں کہ بیوہ کو بس زبردستی نکاح کراتے ہیں دیور سے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے زبردستی نکاح۔ میرا شوہر دبئی میں رہتا ہے اور اس کے دوسری لڑکیوں سے تعلقات ہیں، میرے بار بار سمجھانے پر بھی وہ حرکت نہیں چھوڑ رہا اور مجھے طلاق دینے پر بھی راضی نہیں ہے، اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ آج کل مردوں میں یہ ظاہر ہے، جب لڑکیاں بے پردہ ہو گئی ہیں اور خواتین اس کو پسند کرتی ہیں کہ ہمیں آزاد چھوڑا جائے اور پردے کی پابندیوں سے ہمیں آزاد کیا جائے، تو اس کا پھر نتیجہ ہے کہ جب لڑکیاں آزاد ہوتی ہیں تو مرد کو اپنی بیوی کہاں اچھی لگتی ہے، وہ حرام کاریوں میں لگ جاتا ہے۔ تو اب یہی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، میں تو آپ کے لیے یہی کہوں گا۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو پھر آپ اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کریں، ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، مشورہ دینا بہت مشکل کام ہے ایسے معاملات میں۔ تو آپ طلاق لیں گی، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو کوئی مرد ہی نہ ملے کوئی نکاح کے لیے۔ آج کل طلاق یافتہ سے شادی کون کرتا ہے، بڑے مسائل ہیں طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ۔ تو اس لیے صبر ہی کریں اور شوہر کی ہدایت کی دعا کریں، یا مشورہ لے لیں اپنے ریلیٹو سے، اللہ آپ کے شوہر کو انسان کا بچہ بنائے۔ محمد انیس الرحمن رحیم یار خان سے، اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور ان پر سجدہ سہو واجب ہو اور کوئی شخص اس کے بعد نماز میں داخل ہو تو کیا اس شخص پر بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا؟ نہیں جناب، اس پہ لازم نہیں۔ خلفائے راشدین کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ ان کی تعریف اور ان کی تعداد کتنی ہے، اور کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خلفائے راشدین میں شامل تھے؟ جو اصطلاح ہے نا خلفائے راشدین کی اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اس میں 4 خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ باقی حضرت معاویہ وہ بھی عادل بادشاہ تھے، اور ان کے بعد بھی بہت سارے عادل بادشاہ آئے، تو ان کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن خلفائے راشدین کی فہرست میں اہل سنت والجماعت 4 خلفاء ہی کو شامل کرتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مفتی صاحب، میری بیوی کارٹون، گیمز اور ویڈیو وغیرہ دیکھتی ہے، کیا اس پر کوئی گناہ ہے؟ کون سی ویڈیوز دیکھتی ہے؟ اگر حرام ویڈیوز دیکھتی ہے، فلمیں، ڈرامے، ایسی چیزیں جو انڈین موویز دیکھ رہی ہے تو پھر تو ناجائز ہے، اور اگر جائز موویز دیکھ رہی ہے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں اور لیگل پیپرز پر لکھ بھی دیا ہے، میری شادی 2 سال رہی تھی، مجھے یہ بات تکلیف دے رہی ہے اور میرے دماغ سے نہیں نکل رہی، میں اس بات کو کیسے بھولوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ آپ ایسے بھولیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ محبتیں دل میں رکھ کے نہیں جینا چاہیے، جو ہو گیا ہو گیا، ما قدر اللہ، جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا۔ تو اب آپ نئی زندگی کا آغاز کریں، پرانے غموں کو سوچتے رہنا اور ہر وقت اسی کو یاد کر کے روتے رہنا، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں، رونے دھونے والے اور غموں کو یاد کر کر کے ٹینشن میں جانے والے اللہ کو پسند نہیں۔ جو ہونا تھا ہو گیا، ما قدر اللہ، یوں سمجھیں کہ وہ مر گیا بس۔ بیوہ بھی تو ہو سکتی تھی نا، کوئی ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جاتا، تو اب کہیں اور نکاح کریں، نئی زندگی کا آغاز کریں۔ طلاقیں صحابیات کے دور میں بھی ہوئی ہیں، تو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں بنا لیا جاتا تھا، طلاق کو ہو گئی کوئی بات نہیں بھائی، عدت گزار کے کہیں اور نکاح۔ اگر اعتکاف کی نظر مانی ہو تو کیا رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف میں نظر کی نیت کرنے سے دونوں ادا ہو جائیں گے؟ نہیں جی، ایک ادا ہوگا، دونوں ادا نہیں ہوں گے، جس کی نیت کریں گے صرف وہی ہوگا۔ مفتی صاحب، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، ہم دونوں نے اپنے والدین کو بتایا تو میرے گھر والوں نے ذات کا مسئلہ بنایا، پھر میں نے انہیں سمجھا لیا، لیکن میرے دادا نے اس بات کو دوبارہ مسئلہ بنایا اور میری امی کو بھی طرح طرح کی باتیں سنائی، اور یہ کہ انہوں نے میری تربیت اچھی نہیں کی، اور خاندان والے اس بات کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ میں پسند کی شادی کروں، اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ آپ کے خاندان کو ہدایت دے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، اور اپنے ابا سے بات کریں، دادا تو ابا کے بعد آتے ہیں،
تو ابا کو سمجھائیں، شریعت نے حکم دیا ہے لن تری للمتحابین مثل النکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تو ظلم کر رہے ہیں، بس ہدایت کی دعائی کر سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ معاویہ صاحب پنجاب سے، کیا شرک کی توبہ قبول ہے؟ اگر کسی نے انجانے میں شرک کر لیا تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ توبہ قبول ہے، کیوں نہیں ہے، موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، مرنے کے بعد اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے، یہ اللہ کا فیصلہ، تو اگر کر لیا تو توبہ کر لے۔ محمد تحمید بنگلہ دیش سے، مجھے 2023 میں پتہ چلا کہ میں لے پالک ہوں اور میرے حقیقی والدین کے بارے میں میری امی نے مجھے بتایا، اور یہ بھی کہ میرے حقیقی والد بہت زیادہ بیمار ہیں۔ جب میں ان سے ملنے پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب میرے ماموں چاہتے ہیں کہ میں اپنے سارے ڈاکومنٹس اپنے پر سے والد کا نام ہٹا کر حقیقی والدین کا نام تبدیل کروا لوں۔ وہ مجھے وراثت کی تقسیم کی وجہ سے ایسا کرنے کو کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس سے میرا کریکٹر اور ماضی قانونی طور پر مشکوک ہو سکتا ہے۔ کیا میں اپنا نام تبدیل کرواؤں؟ رہنمائی فرمائیں۔ حقیقی والد کا نام تمام ڈاکومنٹس میں ڈالیں، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اپنے باپ کے ساتھ، اور اپنے جو بھی اللہ نے جس سے آپ کا نسب چلایا ہے تو اپنا نسب اسی سے چلانا چاہیے۔ سوتیلے والد کا کبھی بھی حقیقی باپ والد جیسا شریعت میں مقام نہیں ہے۔ یہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت ہو رہا ہے، میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو مائیں بچوں کو لے کے شارٹ ہو جاتی ہیں، باپ سے ملنے نہیں دیتی، اور پھر مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو باپ سے ملنے نہیں دے رہی، اور پھر یہ بچوں کو بتاتی رہتی ہیں دیکھو تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا، یعنی باپ کو ملنے دے نہیں رہی ہوتی ہیں، اور یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہی چل رہا ہے۔ اور پھر آپ نے باپ سے ملے نہیں اور آپ کے باپ کی وفات بھی ہو گئی، تو اس پہ تو آپ کو ویسے ہی بہت زیادہ اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرنی چاہیے، باپ کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، صدقات و خیرات کرنے چاہیے، کیونکہ اکبر الکبائر ہے والدین کے ساتھ نافرمانی یا قطع رحمی، کبائر میں بھی بڑا گناہ ہے، تو ماں اور باپ کا بڑا حق ہے شریعت میں۔ تو طلاق میاں بیوی میں ہوئی ہے نا، بچے تو باپ کے بھی ہیں ماں کے بھی ہیں، قرآن نے کہا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ باپ بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان پہنچاؤ نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ۔ تو اس لیے آپ کو بہت پہلے مل لینا چاہیے تھا، اور جن رشتہ داروں نے آپ کو آپ کے والد کا بتایا نہیں وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی مجرم ہے، بچپن میں ہی بتا دینا چاہیے تھا آپ کو کہ آپ کے حقیقی والد کون ہے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، توبہ استغفار کریں اور اپنے ڈاکومنٹس میں اپنے ابا کا نام ڈالیں۔ اگر شوہر کا بیوی سے ملنے کا دل کرے اور بیوی منع کرے تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ اور اگر بیوی کا دل ہو اور شوہر منع کرے تو کیا صورت میں شوہر بھی گناہگار ہوگا؟ شوہر کا بیوی سے ملنے کو دل کرے اور بیوی منع کر دے تو یقیناً بیوی گناہگار ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ساری رات عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں جو عورت شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بیوی کا دل کرے اور شوہر کا دل نہ کرے، تو شوہر کو چاہیے بیوی کی خواہش پوری کر دے، لیکن اگر شوہر کی بالکل رغبت ہی نہیں ہے تو پھر یہ شوہر کے اختیار سے باہر کی چیز۔ عورت کے لیے شوہر کو اپنے اوپر ہم بستری کی قدرت دینا، اس کے لیے عورت کے لیے میں کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی ہوگا کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا لیکن شوہر کی خاطر راضی ہو جائے گی وہ۔ لیکن مرد کو کا اگر دل نہ چاہ رہا ہو تو اس سے تو ہم بستری ہوگی نہیں بیچارے سے، تو اس لیے شریعت نے کوئی ایسا کام مرد کے ذمے میں نہیں ڈالا جو جس کی مرد میں طاقت ہی نہ ہو۔ بعض اوقات مرد میں کو جو حاجت نہیں ہے، جب حاجت ہی نہیں ہے تو اس کے وہ جذبات ہی نہیں بنیں گے، وہ تو بیچارہ کرے گا کیسے؟ تو اس لیے یہ آج کل فیمنسٹ عورتوں نے ایک شوشے اڑائے ہوئے ہیں اور لبرل انٹیوں نے کہ جب شوہر کا دل چاہے تو اسلام کہتا ہے کہ بیوی راضی ہو، اور جب بیوی کا دل چاہے تو شوہر پہ پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی اس لیے پابندی نہیں ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، کیونکہ مرد کی طاقت استعمال ہوتی ہے اس میں، اس کے جذبات ہی نہیں ہے یا اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تو وہ کیسے کرے گا؟ تو ظلم ہوگا اس کے اوپر، وہ پھر طلاق دینے کا سوچے گا بیوی کو کہ جان چھڑاؤ اس سے۔ تو یہ ہاں اگر کبھی جاتا ہی نہیں ہے بیوی کے پاس، 4 مہینے گزر جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اور تو پھر تو یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے شریعت نے دیانتاً مرد پہ لازم کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ زوجہ سے وہ کا حق ادا کرے گا، کیونکہ اس کی بھی ڈیزائرز بہرحال ہوتی ہیں، اور مہینے میں ایک دفعہ کرے، لیکن 4 مہینے اینڈ رکھا ہے کہ شریعت نے، یعنی انتہا ہے۔ تبھی 4 مہینے سے زیادہ حضرت عمر کسی شوہر کو بیوی سے دور رہنے نہیں دیتے تھے، سفر پہ نہیں جانے دیتے تھے، کہ 4 مہینے میں ایک دفعہ جاؤ، لازمی زوجہ کے پاس جاؤ، لیکن اس سے زیادہ وہ مرد کی رغبت پر ہے۔ اور عام طور پہ مردوں میں اللہ نے اتنی قوت اور شہوت رکھی ہوتی ہے کہ اس کی نوبت نہیں آتی ہے کہ وہ اتنا لمبا گیپ کریں، لیکن بہرحال اگر مرد کا موڈ نہیں ہے تو عورت اس کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتی، البتہ عورت کا موڈ نہیں ہے تو مرد اس کو مجبور کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت اللہ نے ایک دوسرے یعنی الگ الگ نیچر کے بنائے۔ مرد میں جب خواہش ہوتی ہے تو مرد کے لیے برداشت کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے، وہ بہت ایگریسو ہو جاتا ہے۔ عورت میں خواہش ہوگی تو اس کے لیے برداشت کرنا بھی آسان ہے، اس لیول کی خواہش اس میں پیدا نہیں ہوتی ہے جس لیول کی مرد میں ہوتی ہے۔ تو اب میری یہ باتیں سن کے لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ مولوی لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اصل میں لوگ متاثر ہو گئے انگریزوں سے جو فطرت سے باغی ہو گئے، ان کے یہاں تو ہی اور شی کا فرق ہی ختم ہو گیا، تو ان سے جب سیکھو گے چیزیں تو پھر تمہیں
وہ لبرل ہی جو لبرلزم وہاں پھیل چکا ہے وہی تمہیں ملے گا. تو اسلام دین فطرت ہے, وہ نیچر کی بات کرتا ہے, تو فطرت پہ آ جاؤ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, قرآن کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے, جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. تو مرد کی فطرت کے حساب سے حکام دیے گئے ہیں, عورت کو عورت کی نیچر اور فطرت کے حساب سے حکام دیے. تو اخلاقی طور پر تو مرد کو چاہیے کہ اگر زوجہ کے دل میں خواہش ہے تو اس کی خواہش پوری کر لے, لیکن اخلاقی بھی جب ہی ہوگا نا جب وہ کر پائے گا. اگر اس کا رغبت ہی نہیں ہے تو وہ پھر اس کو پابند بنانا یہ ایک نوعیت کا ظلم ہے اس کے اوپر. محمد مزمل اسلام آباد سے, کیا جسم پر سے جیسے بازو, ہاتھ, سینے اور ٹانگوں کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ مرد کیوں کاٹ رہا ہے بھائی؟ عورت کے لیے تو جائز ہے کہ مرد کیوں کاٹ رہا ہے, اس کی نیت کیا ہے؟ بعض گے جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس نیت سے تو حرام ہے. اور اگر کوئی اور حکمت ہے, کوئی جائز حکمت ہے, جیسے کسی کے بال بہت بڑے ہوں, پسینہ جم جاتا ہے, بدبو آتی ہے, تو پھر جائز ہے. لیکن مردوں نے کبھی زندگی میں ایسا کیا نہیں ہے, ہزار صدیوں سے. اب یہ شروع ہو گیا حساب کتاب. میں نماز قرآن پڑھتی ہوں لیکن روزہ رکھنے سے مجھے چکر آتے ہیں اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اس لیے میں صحیح سے روزہ نہیں رکھ پاتی, اس کا کوئی حل بتا دیں. اگر رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھا جا رہا اور واقعی چکر آ رہے ہیں تو پھر تو جائز ہے روزہ چھوڑنا. اللہ نے بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے, لیکن ڈاکٹر کو پہلے دکھائیں کہ کیوں آ رہے ہیں بھائی. ساری دنیا روزے رکھتی ہے, ان کو چکر نہیں آتے, تو آپ کو کیوں آ رہے ہیں؟ کوئی شوگر تو نہیں ہے, کوئی بیماری تو نہیں ہے, اس بیماری کے علاج کی کوشش. میرا گھر لاہور میں ہے اور کاروبار گجرانوالہ میں, جس کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے, تو کیا مجھے قصر نماز پڑھنی ہوگی؟ جی ہاں, قصر پڑھنی ہوگی. 78 کلومیٹر سے زیادہ دور اگر اپنے شہر سے باہر جانا ہو تو قصر پڑ جاتی. اکرام صاحب راول پنڈی سے, مردوں کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہنا چاہیے, یہ ساری چیزیں پڑھنی چاہیے؟ قیام میں تو امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہیں, صرف ثنا پڑھیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو اس لیے امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہا جائے. باقی ڈیٹیل سے دلائل میں دوسرے کلپ میں اس کے ریکارڈ کروا چکا ہوں. باقی رکوع سجدے کی تسبیحات پڑھی جائیں گی. ایک میڈیکل اسٹور ہے جہاں پر اکثر دوائیوں میں جانور کی چربی اور کیمیکل وغیرہ شامل ہوتے ہیں, اس طرح کی ادویات بیچنا حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ جانور کے ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا, اس کا کیا حکم ہے؟ اور کچھ ادویات ایسی ہیں جن پر پاکستان میں بین لگا ہوا ہے, تو کیا ان ادویات کو بیچنا جائز ہے؟ اور اکثر دوائیوں پر ریٹ کم لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو دکاندار اس کو بڑھا کر بیچتے ہیں, کیا بڑی ہوئی رقم دکاندار کے لیے رکھنا جائز ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی حرام جز کسی دوا میں شامل ہے تو اس کا بیچنا خریدنا حرام ہے. دکاندار اگر وہ بیچ کے پیسہ کمائے گا تو وہ ارننگ بھی حرام ہوگی. باقی ریٹ کم لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور دکاندار بڑھا کے بیچتا ہے تو یہ کام, اس سے آمدن تو حلال ہے کیونکہ دکاندار اپنی چیز بیچ رہا ہے, لیکن اللیگل ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا, کیونکہ دواؤں کی قیمتیں حکومت نے متعین کی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو نقصان نہ ہو. تو اس میں اگر کوئی دکاندار زیادہ قیمت بڑھا کے بیچتا ہے تو غیر قانونی ہے, اور اس وجہ سے اس کو گناہ ہوگا کہ آپ غیر قانونی کام کیوں کر رہے ہیں جس میں لوگوں کا نقصان بھی ہے, اور کسی مصلحت سے حکومت نے قانون بنائے. البتہ اس آمدن کو حرام نہیں کہا جائے گا, گناہ بہرحال ہوگا. میرا نام محمد وسیم ہے, میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا. اب سب لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نام محمد وسیم ہے, محمد رکھنے پر ڈاکومنٹس میں مسئلہ ہوگا. اگر میں محمد کے ساتھ موسیٰ لگا دوں تو کیا میرا ایسا کرنا صحیح ہے جبکہ میں نے اللہ سے منت مانی تھی؟ یہ منت منعقد نہیں ہوئی ہے جس میں یہ ہو کہ میرا بیٹا ہوا تو محمد نام رکھوں گا. نام جو چاہے رکھیں, منت عبادت کی منعقد ہوتی ہے. آپ نے اگر یہ منت مانی ہوتی میرا بیٹا ہوا تو میں نماز پڑھوں گا, صدقہ دوں گا, روزے رکھوں گا, تو وہ منت آپ پر لازم ہوتی. یہ منت کہ میں فلاں نام رکھوں گا فلاں نہیں رکھوں گا, یہ لازم نہیں ہے. تو جو چاہے نام رکھیں. البتہ محمد نام بہت اچھا پیارا نام ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی ویسے ضرورت ہے نہیں. احمد صاحب فیصل آباد سے, نانا یا نانی کی وراثت میں نواسا یا نواسی کا کوئی حصہ ہوتا ہے اگر ان کی ماں فوت ہو جائے؟ نہیں جی, نانا نانی کی وراثت میں نواسی کا حصہ نہیں ہوتا. بچوں کی ماں اگر فوت ہو جائے, بشرطے کہ نانا نانی کے بیٹے موجود ہو, کوئی ایک بیٹا بھی یا پوتا بھی موجود ہو تو پھر نہیں ہوتا. اگر وہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تفصیل لکھ کے بتائیں کون کون سے وارث ہیں تو پھر جواب دیے. میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے لیکن اس کی عمر 12 سال ہے, تو کیا اس کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ تراویح کے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو. 12 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا تو اس لیے اس کے پیچھے بالغ لوگوں کی تراویح نہیں ہوگی. ہاں, بچے اس کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں. اگر لڑکی کے گھر والے اپنی مرضی سے لڑکی کو جہیز دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جہیز کی رسم کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. باقی دے دیا تو اب لڑکا کچھ نہیں کر سکتا اس میں, ان کی بیٹی ہے, انہوں نے دے دی تو یہ کیا کرے گا؟ رکھ لے. اب پہلے بتا دے کہ ہمیں جہیز بالکل نہیں چاہیے, گھر میں فرنیچر پہلے سے لا کے ڈال دے کہ بھئی جہیز آئے گا کہاں, میں نے ضروری سامان تو ڈال دیا اس میں,
پھر بھی وہ دے رہے ہیں تو دیتے رہیں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا بڑا بھائی جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا اور چوری بھی کرتا ہے، اسے گھر کی ذمہ داری اٹھانے سے کوئی غرض نہیں ہے، تو کیا اس کی شادی میری یا میری والدہ کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کا ذہنی توازن کس حد تک خراب ہے، کیا اتنا خراب ہے کہ کما ہی نہیں سکتا وہ؟ اگر کما ہی نہیں سکتا تو پھر تو یقیناً آپ کی ذمہ داری ہے۔